دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ اس کی شادی کے کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ ایک دن وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے اس اسرائیلی جوان کی حالت زار کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہاں اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے بتایا کہ سامنے میری بیوی کی قبر ہے جو کچھ دن پہلے ہی فوت ہوئی تھی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی موت کے غم میں یہاں بیٹھا ہوں اور روزانہ یہیں بیٹھا ہوتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا، فرمانے لگے کہ اے اسرائیلی جوان، تمہیں اس حالت زار میں دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے۔ تم چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں۔ اس اسرائیلی جوان نے کہا کہ اے روح اللہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوشی کی بات ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا۔ وہ قبر پھٹی تو وہاں سے ایک کالے رنگ کا حبشی غلام باہر نکلا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھا۔ وہ اسرائیلی جوان کہنے لگا کہ جناب، میری بیوی کی قبر یہ نہیں، اس کے ساتھ والی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلام سے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ۔ وہ غلام اسی قبر میں سو گیا دوبارہ، اور قبر اپنے آپ بند ہو گئی۔ اس کے بعد اس اسرائیلی جوان کی بتائی ہوئی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے پھر سے فرمایا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا۔ چنانچہ آپ نے جو ہی یہ فرمایا تو وہ قبر پھٹی اور ایک خوبصورت جوان عورت اپنے سر کے بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسے دیکھ کر اسرائیلی نے فوراً کہا کہ جناب، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو اس کی بیوی کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ وہ اسرائیلی جوان جو کہ بیوی کے فراق میں نڈھال تھا، بیوی کو گلے لگا کر رونے لگا، اور پھر وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے۔ جوان اپنی بیوی کی جھولی میں سر رکھ کر سویا تو اسے نیند آ گئی۔ ایسا ہوا کہ وہیں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا جو شکار کر کے جنگل سے واپس آ رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا، اور عورت بھی پل بھر میں شہزادے کو دل دے بیٹھی، اور ایسی فریفتہ ہوئی کہ اس نے اپنے سوئے ہوئے شوہر کا سر اپنی جھولی سے اٹھا کر زمین پر رکھا اور خود شہزادے کے ساتھ اس کی سواری پر بیٹھ گئی اور وہاں سے چل دی۔ کچھ دیر بعد اس جوان کی آنکھ کھلی تو بیوی کو موجود نہ دیکھ کر پھر سے وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اس راستے پر چلتا ہوا آس پاس کی جگہوں پہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ اسی راستے سے فلاں شہزادے کی سواری گزری تھی، اس کے گھوڑے پر اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی سوار تھی۔ وہ فوراً بادشاہ کے محل میں گیا، وہاں اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا تھا ہر کسی سے۔ آخر اس نے بیوی کو ایک باغیچے میں بیٹھا دیکھ لیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ آگے سے عورت کا جواب سن کر تو وہ حیران رہ گیا۔ عورت کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ اتنے میں اس نے دوسری عورتوں کو بھی بلا لیا، دربان بھی آ گئے اور یہ سارا ماجرا شہزادے کے پاس لے گئے۔ شہزادے نے کہا کہ اس عورت کو تو میں نے خریدا تھا اور یہ کافی عرصے سے میری ملکیت میں ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ تمہاری تسلی کے لیے عورت سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ عورت سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں شہزادے کی خریدی ہوئی باندی ہوں۔ وہ آدمی پریشان ہو کر واپس چلا گیا، اور پھر اگلے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پھر سے گیا اور کہا کہ جناب، آپ ہی بتائیے، کیا یہ وہی عورت نہیں جسے آپ نے اللہ کے حکم سے میرے لیے دوبارہ زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شکل پوری طرح سے یاد تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بالکل یہ وہی عورت ہے، لیکن عورت اب بھی انکار کر رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تجھے اللہ کو گواہ مان کر بتانا ہے، کیا تم سچ میں اس شہزادے کی خریدی ہوئی باندی ہو اور اس شخص سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ عورت نے کہا، بالکل یہی بات ہے، میں اس شخص کو جانتی تک نہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت،
میں نے تمہیں اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا تھا، اور اب میں اللہ کے حکم سے تمہیں پھر سے مردہ ہو جانے کا حکم دیتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عورت کی روح پرواز کر گئی اور وہ وہیں پر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا ہو، پھر دوبارہ زندہ ہو کر اس نے کلمہ پڑھا ہو، تو اس حبشی غلام کو دیکھ لو جسے میں نے پہلے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا۔ اور اگر تم نے ایسے انسان کو دیکھنا ہو جو پہلے ایمان کی حالت میں مرا ہو لیکن پھر دوبارہ زندہ ہو کر کفر اختیار کر کے پھر کافر ہو کر مرا ہو، تو اپنی اس بیوی کو دیکھ لو۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے۔ وہ اسرائیلی جوان بیوی کی بے وفائی سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہ پہاڑوں میں تنہائی میں جا بسنے لگا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہ گیا، اور وہیں پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔